ہمارے برصغیر پاک و ہند میں یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سلفی، سنی، شیعہ، اس تقسیم نے بہت نقصان پہنچایا. اس لیے نقصان پہنچایا ہے کہ جو مسلک ہیں وہ مسلک نہیں رہے، اپنے درجے سے بڑھا کر انہیں دین و مذہب بنا دیا گیا. اب اس میں اختلاف رائے، تعبیر و تشریح کا اختلاف نہیں رہا، بلکہ تضاد، مخالفت، تصادم تک چلا گئی، اور ایک دوسرے کو اسلام کے دائرے سے خارج کرنا یا دل سے خارج سمجھنا، اس میں تقسیم ہو گئے. اور نقصان کیا ہوا ہے کہ یہ ساری امت مسلمہ ہیں، یہ مسلمان ہیں، ان سب کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک تعلق ہے، نسبت ہے، ربط ہے. کہ یہ ساری امت مسلمہ ہیں، یہ مسلمان ہیں، ان سب کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک تعلق ہے، نسبت ہے، ربط ہے. کہ یہ ساری امت مسلمہ ہیں، یہ مسلمان ہیں، ان سب کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک تعلق ہے، نسبت ہے، ربط ہے. وہ جو آقا علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے اس کی کئی جہتیں، وہ ساری جہتیں ملیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امت کی تعلق کامل ہوتا ہے. اس میں جہت محبت بھی ہے، اس میں جہت ادب اور تعظیم کی بھی ہے. دو، اس میں طاعت اور مطابعت کی بھی جہت ہے. اب طاعت اور مطابعت کے لیے حدیث و سنت و سیرت آ جاتی ہے، اس کی بھی جہت ہے. پھر ساتھ اس میں فکر آخرت ہے، دعوت حضور کے دین کی نصرت اور دعوت اور تبلیغ دین کی بھی جہت ہے. تفرقہ سے، فرقہ بندی سے نقصان کیا ہوا کہ یہ ساری جہتیں دراصل ایک ہی تعلق کے حصے تھے، جز تھے. جب مسلک، مذہب اور دین کی درجے پر چلے گئے تو کسی نے محبت اور ادب اور تعظیم کی جہت کو قابو کر لیا اور باقی جہت میں رفتہ رفتہ کمزور ہو گئے. کسی نے اطاعت اور مطابعت کی جہت پر فوکس کر لیا، باقی جہتیں کمزور ہو گئیں. کسی نے حدیث اور سنت پہ فوکس کر لیا، باقی جہتوں پر توجہ نہ رہی. کسی نے فکر آخرت اور دعوت اور تبلیغ پہ توجہ کر لیا، نصرت دین، باقی جہتیں نہ رہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک امر کو پہ ترجیح دینے والے دوسرے کا منکر ہے. منکر کوئی بھی کسی دوسری جہت کا نہیں ہے، مگر جب آپ ایک پر فوکس کر دیتے ہیں تو دوسرا ایسپیکٹ، کئی جہتیں آؤٹ آف فوکس ہو جاتی، ان کی اہمیت عملاً کم ہوتی چلی جاتی، ان کا مزاج اور ان کا ذوق کم ہوتا چلا جاتا. اس طرح پورا تعلق بالرسول ٹکڑوں میں بٹ گیا اور دین چھوٹی چھوٹی ٹکڑوں میں بٹ گیا. اگر یہ تفرقہ نہ ہوتا اور مل بیٹھتے ایک دوسرے سے تو ہر ایک کے پاس کچھ اچھائی ہے. جن کے پاس محبت اور ادب اور تعظیم کا فوکس ہے، کتنی بڑی اچھائی ہے، ایمان کی اصل ہے. جس کے پاس اطاعت اور مطابعت کا فوکس ہے، کتنی بڑی بات، ایمان کا کمال ہے. جس کے پاس فکر آخرت ہے، دین کی دعوت ہے، نصرت ہے، یہ آقا علیہ السلام کے پورے مشن کا حصہ ہے. جس کے پاس سنت اور حدیث کا فوکس ہے، وہ آقا علیہ السلام کی تعلیم کا ذخیرہ ہے. فوکس جدا جدا ہو گئے تو ہر کوئی ڈی فوکس ہو گیا. اگر مل بیٹھتے تو ہر کوئی ایک دوسرے سے کچھ خیر لیتا اور کچھ اپنی کمی کو دوسرے سے سیکھ کے کم کرتا، اور یہ والا دوسرے سے کچھ خیر لے کے اپنی کمی کو کم کرتا. ہر کوئی ایک دوسرے سے انٹریکشن کے نتیجے میں لیتا. سلف صالحین ایسا ہی کیا کرتے تھے. مگر یہ طرز عمل 1400 سال میں صرف دین اسی کو سمجھا ہے، نعوذ باللہ. میں نے تو یہ کبھی نہیں کہا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ 1400 سال میں دین پوری امت نے سمجھا، لیکن اپنی اپنی مرضی کا سمجھا. جس نے جو صحیح دین سمجھا ہوا ہے نا، میں اس کی تعریف کرتا ہوں. جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ دنیا میں کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو میری کسی بات کی تصدیق نہ کرتا ہو. ہماری ہر بات کے ساتھ دنیا کا ہر فرقہ ایگری ہے، مخالف بھی ہے لیکن ایگری بھی ہے. کوئی ایک نظریہ ایسا نہیں ہے جو دنیا میں کوئی بندہ کہ یہ اس سے پہلے نہیں تھا. اگر میں ناسبیت کا رد کرتا ہوں تو شیعہ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اگر میں رفع الیدین کے اوپر بولتا ہوں، حنفی، دیوبندی اور بریلویوں کو تکلیف ہوتی ہے تو اہل حدیث کہتے ہیں بالکل جی رفع الیدین پہ تو صحیح بات کر رہا ہے. اگر میں کہتا ہوں کہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا اگر حاضر و ناظر کا عقیدہ استعانت کرنا ہو محبت کے اظہار کے لیے، یہ درست ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بریلوی کہتے ہیں کہ جی دیکھیں انجینئر صاحب نے بھی سپورٹ کر دی ہے. لیکن اہل حدیث اور دیوبندی غصہ کھا جاتے ہیں. مجھے بتائیں کہ میں نے یہ ایک عقیدہ ایسا لانچ کیا ہے جس میں سارے میرے خلاف ہو گئے ہوں. ٹائم قیامت تک جو عقیدہ کٹنا جائے، اور میری ذمہ داری ہوگی میں بتاؤں گا کہ نہیں میرے اس عقیدے میں یہ فرقہ میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو 1400 سال میں جتنا دین تھا الحمدللہ وہ ٹکڑیوں کی فارم میں تھا. ایک جگہ سے اس پلیٹ فارم سے بیان ہوا کہ ادھر شیعہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ادھر بریلوی صحیح کہہ رہے ہیں، یہاں اہل حدیث حق پہ ہیں، یہاں دیوبندیوں کا موقف ٹھیک ہے. اب تو وہ ریسنٹلی ایک ویڈیو آ گئی ہے ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کی بھی. ڈاکٹر تعلق قادری صاحب حفظہ اللہ تعالی بڑی جرت کی ہے، انہوں نے اپنی ویڈیو میں یہ بات کر دی ہے کہ سب کانٹیننٹ میں جتنے فرقے ہیں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، انہوں نے سب کو ایک تو مسلمان ڈکلیئر کر دیا ہے. سلوٹ ہے جی ان کو، پہلی دفعہ کسی بریلوی نے جرت کی ہے یہ بات کرنے کی. اور انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں مختلف پہلو تھے
اور وہ سارے پہلو ڈومیننٹ تھے، لیکن ہر فرقے نے اپنی مرضی کا ایک پہلو پکڑ لیا. یہ وہی بات انہوں نے دوسرے انداز میں کی ہے جو میں کر رہا ہوں، بلکہ مجھ سے پہلے امام شافعی نے کی ہے. ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. اگر بالفرض اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو اے جنو انس گواہ ہو جو میں رافضی ہوں، جس میں میں نے ایڈیشن کی تھی کہ اگر رسول اللہ کی سچی محبت کا نام بریلوی ہونا ہے تو میں بریلوی ہوں، اگر صحابہ کے دفاع کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہوں، اگر عقیدہ توحید قرآن و سنت کا اسی پیشن کے ساتھ ماننا اس کا نام اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں. یہ میں نے بھی اس میں ویلیو ایڈیشن کی تھی. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی کہا کہ نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں ڈومیننٹ پہلو ہے دعوت و تبلیغ کا. پوری زندگی آپ نے دعوت و تبلیغ کے لیے ایفرٹ تن من دھن لگا دیا. تو طاہر القادری صاحب فرمانے لگے کہ مسلمانوں میں ایک فرقے نے ان کا دعوت و تبلیغ والا کام جو ہے نا بڑی مضبوطی سے تھام لیا ہے، تو وہ بھی جنتی ہے کہ اس نے حضور کی زندگی کا ایک پہلو پکڑ لیا مضبوطی سے، یعنی تبلیغی جماعت یا دیوبند. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب. اور انہوں نے کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ میں سب کانٹیننٹ کے سارے فرقوں کو مسلمان اور جنتی مانتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں ایک پہلو ہے صحابہ کی آپ سے عقیدت کا، عشق کے اظہار کا، تو یہ ایک فرقے نے بہت ڈومیننٹ پکڑ لیا، یعنی بریلویوں نے. پھر انہوں نے کہا نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں ایک پہلو ہے توحید کو اسٹیبلش کرنے کا، اور نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں آپ کے جو طریقوں پر عمل کرنے کے لیے دیکھنا کہ اس کے لیے حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، اور بڑا کرٹیکلی اسے دیکھنا، اور اس کے بعد آپ کی اطاعت والا جو پہلو ہے، آپ کو فالو کرنے والا جو پہلو ہے، اس کے اوپر ایمفسائز کرنا. اب ظاہر ہے کہ وہ اس کے بعد اہل حدیث بول ہی نہیں سکتے تھے، وہ اشارتاً بات کر رہے تھے، کٹ کھانی سی انہوں نے بریلویوں کو. تو انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ایک طبقہ اس کو لے کے چل رہا ہے، ایک طبقہ اہل البیت کی محبت کو لے کے چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا افسوس، اس پہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ سارے فرقوں نے اپنی اپنی چیزیں ملی ہوئی ہیں، حالانکہ یہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہونی چاہیے. سرکار رکو ذرا، صبر کرو، آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا میں ایک پلیٹ فارم ایسا بھی موجود ہے، اور وہ پلیٹ فارم کوئی چھوٹی سی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے، اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے کہ دنیا کی کوئی مسجد نہیں ایسی بچی کہ جس مسجد کے اندر آپ کو ہمارا اسٹوڈنٹ نہ ملے. الحمدللہ. جس نے اپنے خلاف سارے فرقوں کو کر کے صدیوں کے فرقے الٹ دیے ہیں صرف سچائی قرآن و سنت کی طاقت کی وجہ سے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اہل البیت کا دفاع کبھی شیعہ نے بھی اس پیشن کے ساتھ کیا تھا جو ہم نے کیا ہے؟ کیا اہل حدیث نے اس طریقے سے پرانے اور نئے سارے بابوں کو للکارتے ہوئے بائی نیم، یہ تو ڈرتے تھے، نام بھی نہیں تھے لیتے، ایون پرانے بابوں کے ناموں کے ساتھ یہ رحمت اللہ علیہ بھی لکھتے تھے، حالانکہ نجی محفلوں میں کہتے تھے یہ سارے فراڈیے تھے. ہم نے کہا کہ بھائی رسول اللہ سے آگے کوئی نہیں ہے. ہاں، ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے. ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے سوائے رسول اللہ کے، جو امام مالک کا قول ہے، اور دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے سوائے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو. یہ تو ڈھکے چھپے الفاظ میں توحید بیان کرتے تھے. اور رئیس قصر محمد بن سلمان نے ان کی نکال دی. یہ درباروں پہ ناچنے والے لوگوں کے خلاف بولتے تھے. جب حرم کی سرزمین، ظاہر ہے وہ پوری سرزمین حرم ہی ہے ہمارے لیے، اس میں جب نچوائے گئے ہیں یہ سارے لوگ، تو ادھر ان کی توحید آ کے پنکچر ہوگی. کوئی ایک جملہ نہیں اس کے خلاف، الٹا دفاع کر رہے ہیں کہ جی حکمرانوں کی اطاعت کرنی چاہیے. ہماری جیسی توحید کسی نے بیان کی؟ جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب فرما رہے تھے اپنے کلپ کے اندر کہ کسی نے ایک پہلو کو زیادہ پکڑ لیا. سرکار آپ اس پلیٹ فارم پہ آئیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہر پہلو کو سب سے زیادہ اس پلیٹ فارم نے پکڑا ہوا ہے. نہ ایسا اہل بیت کا کوئی دفاع کر رہا ہے، یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہوا ہے، نہ اس طرح کی توحید کوئی بیان کر رہا ہے. اور سنت کی پیروی کا یہ عالم ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی ہم قرآن و سنت کے ریفرنسز پیش کرتے ہیں.
اس لیول تک جا کے بھی کہ اتنا حصہ بخاری میں ہے، باقی حصہ مسلم میں ہے، یا بخاری میں تعلیقاً آیا ہے، اس کی سند ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ سنت اذکار کارڈ یہ لکھے ہیں۔ آپ تو سلاسل کے سلسلوں کے وظائف بتاتے رہے، ہم نے نبی علیہ السلام کے فرض نماز کے بعد سنت کارڈ، آخرت کا گرین کارڈ یہ، اور یہ آخرت کا بلو کارڈ۔ ویسے دنیا میں گرین کارڈ جو ہے وہ امریکہ کی نیشنلٹی، اور بلو کارڈ جو ہے ورک پرمٹ ہے یورپین یونین کا۔ صبح شام کے اذکار، یہ بلو کارڈ، ایک ایک حدیث کا حوالہ لکھا ہوا ہے، ایک ایک چیز قرآن و سنت سے بتاتے ہیں۔ تو آپ نے وہ جتنے، اور تبلیغ کا پہلو آپ بات کرتے ہیں، سرکار بتائیں اس طرح کی تبلیغ کسی نے کبھی کی کہ لوگوں کے بنائے ہوئے بزرگوں، بابوں اور سو کالڈ اماموں، ان میں اماموں کا قصور نہیں کہہ رہا، ان کی کتابیں تو میں نے یہاں پہ سجائی ہوئی ہیں، ان کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، انہی کی تعلیمات ہم آگے لے کے چل رہے ہیں، لیکن رسول اللہ کے مقابلے پر نہیں ان کے ذاتی اقوال، بلکہ نبی علیہ السلام کے جو فرامین انہوں نے ہم تک پہنچائے ہیں۔ تو یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے کہ نبی علیہ السلام کی محبت میں دنیا کے ہر بندے سے ٹکر لے لینا، یہ اس پلیٹ فارم پہ ہوا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنے اس کلپ میں جو جو تعریفیں کی ہیں ہر مکتب فکر کی الگ الگ، اور انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا ہے کاش یہ ساری ایک جگہ جمع ہوتی، وہ ان کے خیال سے بھی بڑھ کر انٹینسٹی کے ساتھ ہمارے اس پلیٹ فارم سے الحمدللہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں۔ پچھلے دنوں مفتی منیب الرحمان صاحب نے میرے اوپر ایک پورا مضمون لکھا ہے اور دنیا اخبار میں چھپا ہے، پاکستان میں دوسرے نمبر پہ ہے یہ گروپ میڈیا انڈسٹری میں، نمبر 1 جیو ہے اور ان کا جنگ اخبار ہے، نمبر 2 یہ دنیا ٹی وی والوں کا دنیا اخبار ہے، یہ جو ان کا ٹی وی چینل بھی ہے اور ان کے کالجز بھی ہیں، پنجاب گروپ آف کالجز۔ انہوں نے باقاعدہ اپنے اس کا پھر میں نے کوئی 1.5 گھنٹے میں، 1.25 سے 1.5 گھنٹے میں پوسٹ مارٹم کیا، اس مضمون کا 17 علمی پوائنٹس کا جواب دیا ہے۔ وہ مجھے سرسید احمد خان کے کھاتے میں ڈالا ہے کہ یہ جی معجزات اور کرامات کو نہیں مانتا۔ تو میں نے کہا یار ہم مانتے ہیں لیکن نہ ہوئے ہوئے تو نہ ہم سے منواؤ جی، تختے بلقیس آ گیا سرکار، تسی بھی وائٹ ہاؤس لے آ کے مارگلا دی پہاڑیاں تے رکھ دیو، ہاں اگلے دن میں کلپ بنا دیاں گا، اور نہ آیا اگر تو تسی بھی اگلے دن کلپ بنانا ہے اور اس کہنا ہے نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی۔ اور پھر آپ نے دعوت دینی ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں، بلکہ اپنے بابوں کی تعلیمات کی روشنی میں۔ یہ بھی آپ نے ساتھ بولنا ہے، اور یہ بھی بولنا ہے کہ فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done، یہ بھی آپ نے بولنا ہے۔ اور آپ نے پھر للکارنا ہے اپنے سارے بابوں کو، اپنے علماء کو، کہ یہ قرآن و سنت سے جو تعلیمات انجینئر صاحب پیش کر رہے ہیں یہ حق پر مبنی ہے، اگر کوئی جڑا ہے تو کتاب و سنت کے دلائل میں ویڈیو میں آ کے ان باتوں کا جواب دے، اور ٹائم قیامت تک ہے، بول وہی جو حق ہے، ٹائم قیامت تک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مکمل ہو گیا، کو رہ گیا اور 5 تن پاک پورے ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ہم نے سچائی کے ساتھ آواز کو بلند کی ہے۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے جرأت کی ہے، ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں۔ اب ہم نے آپ کے اس نامکمل مشن کی تکمیل الحمدللہ آپ کی زندگی میں کر دی ہے۔ جو آپ کا دکھ تھا نا کہ کچھ چیزوں کو کچھ نے پکڑا ہوا ہے، کچھ کو کچھ نے پکڑا ہوا ہے، سرکار یہ وہ پلیٹ فارم ہے جدھر الحمدللہ قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ہر بات بیان ہو رہی ہے۔ مرزا جیلمی نے ڈاکٹر طاہر القادری کو مبارکباد پیش کی ہے ڈاکٹر طاہر القادری کے بیان کے اوپر، کہ جس میں ڈاکٹر طاہر القادری نے تمام مکاتب فکر کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ تمام مکاتب فکر مسلمان ہیں۔ اور اسی کلپ کے اندر مرزا جیلمی نے یہ کلیم کیا ہے کہ دین 1400 سال سے مختلف ٹکڑیوں میں بٹا ہوا تھا، اور میرا یہ پلیٹ فارم ہے جس سے مکمل ہم نے دین کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ جہاں تک مرزا جیلمی کے ڈاکٹر طاہر القادری کو
मुबारकबाद पेश करने की बात है तो डॉक्टर ताहिर कादरी के हवाले से ये बात समझना ज़रूरी है कि डॉक्टर ताहिर कादरी साहब के बाद ऐसे नज़रियात और उनके अफकार हैं जो अहले सुन्नत व जमात के साथ नहीं मिलते, बल्कि अहले सुन्नत व जमात के अक़ीदे के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। न सिर्फ मकात फ़िक्र के हवाले से वो सुलह कुलियत के शिकार हैं, बल्कि उन्होंने तो बाकायदा तौर पे डॉक्टर ताहिर कादरी ने एक क्रिसमस डे की तकरीर के दौरान ये स्टेटमेंट जारी की है कि दुनिया में 3 बड़े मज़हब हैं, यहूदी अकीदे के मानने वाले, ईसाई बरादरी और मुसलमान। ये तीनों बिलीवर्स में शुमार होते हैं, इनमें से काफिर कोई नहीं है। पूरी दुनिया में जब तकसीम की जाती है तो बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स की तकसीम की जाती है। नॉन बिलीवर्स को कुफ़ार कहते हैं इल्मी इस्तिलाह में, और बिलीवर्स उनको कहते हैं जो अल्लाह की भेजी हुई वही पर, आसमानी किताबों पर, पैगंबरों पर ईमान लाते हैं, मज़हब उनका कोई भी हो। तो जब बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स की तकसीम होती है तो यहूदी अकीदे के मानने वाले लोग और मसीही बिरादरी और मुसलमान, ये 3 मज़ाहिब बिलीवर्स में शुमार होते हैं, ये कुफ़ार में शुमार नहीं होते। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने फतावा रज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 21 के सफ़ा नंबर 665 पे एक फ़तवा लिखा है। कुरान मजीद की 2 आयात तय्यबात को कोट किया। वो फरमाते हैं कि शरअ मुतहर में हर गैर मुस्लिम काफिर है, यहूदी हो या नसरानी या मजूसी या मुशरिक। जो अहले किताब को काफिर न जाने खुद काफिर है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फरमाता है इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन फ़ी नारि जहन्नम खालिदीन फ़ीहा। बेशक वो जो काफिर हैं किताबी और मुशरिक सब जहन्नम की आग में हैं, हमेशा उसमें रहेंगे। और फरमाता है लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम। बेशक काफिर हैं वो जो मसीह इब्न मरियम को खुदा कहते हैं। तो कुरान मजीद की इन 2 आयात तय्यबात को कोट करके इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह अहले सुन्नत के इमाम वो फरमाते हैं कि हमारी शरीयत में शरअ मुतहर में हर गैर मुस्लिम काफिर है, चाहे वो यहूदी हो या ईसाई हो या मुशरिक हो या मजूसी हो। तो क्या मिर्ज़ा जेलमी इस पर भी डॉक्टर ताहिर कादरी को मुबारकबाद पेश करेगा? और फिर डॉक्टर ताहिर कादरी के जो अहले सुन्नत व जमात से हटकर नज़रियात और अक़ायद हैं, बिलखुसूस रवाफिज़ के हवाले से जो नरम गोश है डॉक्टर ताहिर कादरी का, उसमें मिर्ज़ा जेलमी की एक दर्जा डॉक्टर ताहिर कादरी के साथ मुमासरत भी है। वो इस तरह के जिस तरह मिर्ज़ा जेलमी रवाफिज़ के पास जाके उनके पीछे नमाज पढ़ने का कायल है, तो इसी तरीके से डॉक्टर ताहिर कादरी भी रवाफिज़ के पास जाके उनकी मजलिसों में शिरकत के कायल हैं। कि आगा साहब की शख्सियत और इनकी कोशिशें जो वहादत उम्मत के लिए उनसे मुतासिर होकर मैं ये ऐलान कर रहा हूँ बहैसियत सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान सिंध के कराची में हमारी 50 मस्जिदें और 34 मदारिस हैं, वो मैं आपको पेश करता हूँ। जब आपका जी चाहे, जिस इदारे में जी चाहे आप प्रोग्राम कर सकते हैं। बल्कि मिनहाजुल कुरान सिंध के जो सदर हैं उनकी तरफ से ये ऐलान हुआ बाकायदा कि कराची के अंदर इदारा मिनहाजुल कुरान की 50 मसाजिद हैं जो है ना वो उसके दरवाज़े खोलते हैं, रवाफिज़ आके वहाँ अपनी मजहबी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। न सिर्फ रवाफिज़ के लिए बल्कि डॉक्टर ताहिर कादरी का बाकायदा बयान मौजूद है कि जिसमें ऐलान किया गया कि ईसाई बरादरी के लिए मिनहाजुल कुरान की मस्जिदें खुली हुई हैं, वो अपने मज़हब के आके मुताबिक यहाँ इबादत कर सकते हैं। और फिर रवाफिज़ के एक बहुत बड़े इमाम खुमैनी कश्फुल असरार के मुसन्निफ के मरने के ऊपर डॉक्टर ताहिर कादरी ने एक बयान जारी किया, जो कि रोज़नामा नुमाए वक़्त लाहौर जून 1989 में बाकायदा वो बयान छपा था कि डॉक्टर ताहिर कादरी ने खुमैनी के मरने पर यह स्टेटमेंट जारी की थी कि खुमैनी का जीना अली की तरह, मरना हुसैन की तरह। वो खुमैनी जिनकी ये किताब है कश्फुल असरार, इस किताब के सफ़ा 114 पर खुमैनी ने नाउज़ बिल्ला ये लिखा कि जिस तरह ईसाइयों और यहूदियों ने अपनी मजहबी किताबों में तहरीफ़ें की थी, इसी तरीके से
مسلمانوں نے اور نعوذ باللہ صحابہ کرام نے قرآن کے اندر تحریفیں کی ہیں۔ اور اسی کتاب کشف الاسرار کے اندر خمینی نے لکھا کہ میں ایسے خدا کو نہیں مانتا جس نے عثمان اور معاویہ جیسے گماشتوں کو سلطنت اور حکمرانی دی ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ اور پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو حرزہ سرائی اس کتاب میں کشف الاسرار میں کی گئی ہے، یہ خمینی کی کتاب ہے کشف الاسرار۔ اور اس خمینی کے مرنے پر ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا تھا خمینی کا جینا علی کی طرح، مرنا حسین کی طرح۔ اور مرزا جیلمی میں خمینی کو امام کہتا ہے، اور کئی اس کے چینلز ہیں جس میں خمینی کے نام کے ساتھ رحمہ اللہ اور اس طرح کے ٹائٹل اور القابات بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اور خمینی کے والے سے ایک اور حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں، یہ ماہنامہ منہاج القرآن لاہور کا 2001 فروری کا، اس کے صفحہ نمبر 165 اور 66 پہ ایک پورا مضمون لکھا گیا ہے جس میں ڈاکٹر طاہر القادری اور خمینی کی مماثلت ثابت کی گئی ہے، اور دونوں کو باقاعدہ جو نا وہ ایک ثابت کیا گیا ہے۔ صفحہ 166 پہ لکھا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری انقلابی فکر کے اعتبار سے امام خمینی سے بہت مشابہت رکھتے ہیں، ان کے دینی، سیاسی اور معاشرتی نظریات بے حد واضح، روشن، ہماگیر اور ابد آشنا ہیں۔ خمینی کی طرح طاہر القادری وسیع المشرب، حوصلہ مند، متقی، محب محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن فرقہ پرستی اور نقیب مواخات و مساوات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور طاہر القادری کی پوری جو ہے نا وہ خمینی کے ساتھ مشابہت اس رسالے میں انہوں نے ثابت کی ہے، یہ جو منہاج القرآن کا مجلہ باقاعدہ نکلتا ہے۔ اور وہ خمینی، اس کے بارے میں مرزا جیلمی بھی جو نا وہ سٹیٹمنٹ دیتا رہتا ہے۔ اور پھر اہل سنت و جماعت کے اجماعی عقائد کے حوالے سے دیکھا جائے تو صحابہ اکرام کے پوائنٹ آف ویو سے اہل سنت و جماعت کا یہ اجماعی اور انفرادی خصوصی نظریہ اور عقیدہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، اور تمام صحابہ کی فضیلت کے قائل ہیں۔ جہاں آتی ہے مشاجرات صحابہ کی بات تو حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے صفحہ 163 پہ لکھا ہے کہ واتفق اہل السنت علی وجوب الکف عما شجر بینہم۔ صحابہ اکرام کے مشاجرات کے بارے میں اہل سنت متفق ہیں کہ اپنی زبانوں کو بند رکھیں گے، والامساک عن مساویہم، اور ان کی برائی بیان کرنے سے اپنی زبانوں کو روکے رکھیں گے، واظہار فضائلہم ومحاسنہم، اور ہماری زبان کھلے گی تو ان کے فضائل اور ان کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے کھلے گی۔ یہ اہل سنت کا منہج ہے۔ لیکن جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے، ڈاکٹر طاہر القادری اور مرزا جیلمی دونوں کو دیکھ لیں۔ مرزا جیلمی جس انداز سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرتا ہے، اس کے کلپس اور اس کے بیانات آن دا ریکارڈ موجود ہیں۔ اور جب حضرت امیر معاویہ کے فضائل کی بات آئی تو ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنے ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ امیر معاویہ کے بارے میں تو اہل سنت کا صرف اتنا ہی نظریہ ہے کہ ان کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھا جائے۔ یہ آپ نے کہاں سے نکالیا ہے کہ ان کے فضائل بیان کیے جائیں اور ان کے مناقب بیان کیے جائیں؟ کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے بیان دیا، کہا کہ ان کے فضائل اور مناقب پر عقیدہ کی کسی کتاب میں کوئی چیپٹر نہیں باندھا گیا۔ علماء اہل سنت اور ہمارے ائمہ 1400 سال سے صرف ان پر لعن کرنے سے روکتے رہے، زبان بند رکھو، فقط زبان بند رکھو۔ عقیدہ کی کسی کتاب میں ان کے مناقب پر کوئی باب قائم نہیں کیا گیا۔ یہ آج اہل سنت کے لباس اوڑھ کر چھپے ہوئے خارجیوں نے اہل بیت کی دشمنی کے عوض یہ فتنہ شروع کیا ہے۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ فضائل اور مناقب کے اوپر چیپٹرز حدیث اور سیرت کی کتابوں کے اندر ہوتے ہیں، عقائد کی کتابوں کے اندر نہیں ہوتے۔ جہاں تک سیرت اور فضائل اور حدیث کی کتابوں کا تعلق ہے تو کتب ستہ میں موجود جامع ترمذی اٹھا کر دیکھ لیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا امیر معاویہ کے فضائل پر پورا چیپٹر قائم کیا ہے، اور اس کے تحت حدیث کو لے کے امام احمد بن حنبل کی فضائل الصحابہ اٹھا کر دیکھ لیں، فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیدنا امیر معاویہ کے فضائل پر پورا چیپٹر قائم کیا، اور دیگر اور محدثین نے قائم کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ مسئلہ افضلیت شیخین آتا ہے تو ڈاکٹر طاہر القادری کی ایک کتاب ہے السیف الجلی علی منکر ولایت علی۔ اس کتاب کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری نے جہاں مسئلہ افضلیت کو ڈسکس کیا تو اس میں تقسیم کی ہے
خلافت ظاہری کی اور خلافت باطنی کی، اور یہ لکھا ہے کہ خلافت ظاہری اور سیاسی یہ ابو بکر صدیق اس میں خلیفہ اول ہیں، اور ولایت کے اعتبار سے باطنی خلافت جو ہے اس میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ وہ سب صحابہ سے افضل ہیں۔ جبکہ اہل سنت کا جو اجماعی عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ افضلیت مطلقہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا حاصل ہے، تمام صحابہ میں سے سب صحابہ میں سے مطلقاً سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ افضل ہیں۔ اب اس میں لکھتے ہوئے ڈاکٹر طاہر القادری نے صفحہ نمبر 9 پر السیف الجلی کے یہ لکھا ہے کہ یعنی خلافت ظاہری اور سیاسی خلافت اس کا دائرہ فرش تک ہے، اور خلافت باطنی کا دائرہ عرش تک ہے، ولایت باطنی کا دائرہ عرش تک ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ جو خلافت صرف فرش تک ہے وہ افضل ہے کہ جو جس کا دائرہ عرش تک جا رہا ہے وہ افضل ہے؟ یقیناً وہ جو جس کا دائرہ عرش تک جا رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنی اس کتاب میں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل قرار دینے کی کوشش کی ہے، اور یہی اسٹیٹمنٹ مرزا جیلمی نے دی ہوئی ہے۔ آپ مماثلت دیکھ لیں ان دونوں بندوں کی، ایک طرح ہے کہ مرزا جیلمی بھی یہی کہتا ہے، اپنے استاذ مولوی اسحاق کے والے سے اس نے نقل کیا کہ مولانا اسحاق صاحب یہ کہتے ہیں، اور اس کو ڈیفینڈ کیا اور اس کو صحیح ثابت مانا مرزا جیلمی نے کہ جو نا وہ ولایت کے اعتبار سے حضرت علی افضل ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ٹھیک ہے کہ امت میں مسلمانوں کے سیاسی طور پر پولیٹیکلی گورنمنٹ لیول کے اوپر جو امت میں خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ہیں، اور امت میں روحانی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا علی بن ابی طالب ہیں۔ اور سیاست اور ظاہری خلافت کے اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ ہیں، جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو خلافت ہے اور ان کی جو افضلیت ہے وہ افضلیت مطلقہ ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب و فضل ابی بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت نبی کریم علیہ السلام کے بعد، اور اس میں 3655 نمبر حدیث لے کے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کننا نخیر بین الناس فی زمن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں میں سب سے بہتر سمجھتے تھے فنخیر ابا بکر، سب سے پہلے ابو بکر صدیق کو، پھر حضرت عمر فاروق کو، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو۔ اور 3671 نمبر حدیث امام بخاری لے کے ہے، محمد ابن حنفیہ جو کہ مولا علی کے بیٹے ہیں، انہوں نے پوچھا مولا علی سے کہ ابو جان یہ بتائیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ترین ہستی کون ہے؟ تو سیدنا مولا علی نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ میں نے پوچھا پھر ان کے بعد، انہوں نے کہا کہ ان کے بعد حضرت عمر کا مقام ہے۔ تو یہ عقیدہ مولا علی کا بھی ہے، اور اہل سنت کا یہی اجماعی عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ میں سے سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ سب سے افضل ترین صحابہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اس سلسلے میں امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک فتویٰ رضویہ کی جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 420 میں پیش کرتا ہوں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام اولیاء، مرجع العرفاء، امیر المومنین، مولا المسلمین، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ سے بھی اکرم و افضل و اتم و اکمل ہے۔ جو اس کا خلاف کرے اسے بدعتی شیعی رافضی مانتے ہیں۔ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ سے افضل نہ مانے، اہل سنت و جماعت کے ہاں وہ سنی کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ یہ ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، اور مرزا جیلمی نے بھی اسی اہل سنت کے پلیٹ فارم کو استعمال کر کے روافض کے نظریات کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس سلسلے میں مرزا جیلمی کی ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ ان نظریات میں مماثلت موجود ہے۔ اور پھر مرزا نے یہ بھی کلیم کیا ہے کہ 1400 سال سے دین جو ہے وہ مختلف ٹکڑیوں میں بٹا ہوا تھا، اور میں نے سب سے پہلے، ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے جس نے یہ سارے دین کو اکٹھا کر کے پیش کیا ہے۔ مرزا صاحب سارے دین کو اکٹھا کر کے پیش نہیں کیا، بلکہ مرزا جیلمی نے مختلف گمراہ فرقوں کے عقائد و نظریات کو اس کا مغلوبہ بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، اور اس نے یہ بات تسلیم بھی کی ہے کہ میرا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو 14 صدیوں میں کسی نہ کسی مکتبہ فکر کا نہ رہا ہو۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ صحابہ اکرام کے حوالے سے جو چیزیں یہ پیش کرتا ہے
یہ وہی ہیں جو روافض کا نقطہ نظر اور نظریہ ہے۔ صحابہ اکرام کے خلاف اور صحابہ اکرام کے مشاجرات کے حوالے سے جو نظریات یہ پیش کرتا ہے، یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ نہیں ہے، یہ روافض کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے جو نا وہ نواصب کے اور خوارج کے نظریات کو لے کے یہ پیش کرتا ہے، وہ بھی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے۔ ہمیں کسی کی کسی اچھی بات سے اختلاف نہیں ہے۔ نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی یہ بندہ کہے کہ نعوذ باللہ اہل بیت کی محبت کے ساتھ اختلاف ہے، ہرگز نہیں۔ یا کوئی بندہ صحابہ اکرام کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو اس کے ساتھ اختلاف ہے، نہیں۔ صحابہ کی عظمت ہو، اہل بیت کی محبت ہو، سنت کی اتباع ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہو، اطاعت ہو، حضور کے ادب و احترام کی بات ہو، یہ تو اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ہمیں اختلاف اس بات سے ہے کہ کوئی بندہ اہل سنت کا پلیٹ فارم استعمال کر کے نظریات روافض والے اختیار کرتا ہے، اہل بیت کی محبت کا نام لے کے وہ صحابہ اکرام کی مخالفت اور صحابہ اکرام کے اوپر تبرہ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نیگیٹو اور ان کے بارے میں ان کے مشاجرات کو ڈسکس کر کے ان کی مخالفت کرتا ہے اور ان کے خلاف کوئی ایسی بات کرتا ہے۔ ہمیں اختلاف اس کے ساتھ ہے، ہمیں اختلاف ان باتوں کے ساتھ ہے کہ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، پچھلے 1-2 دنوں سے مجھے کافی سارے دوستوں نے ایک ویڈیو بھیجی ہے جو مفتی راشد رضوی صاحب کی ہے، جس پہ انہوں نے انجینئر علی مرزا کی ایک ویڈیو جو انہوں نے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے متعلق بنائی، اور اس میں انہوں نے اس کو سراہا جو شیخ الاسلام کی ہمیشہ سے فکر ہے فرقہ پرستی کے خلاف اور امت کے تمام مکاتب اور مسالک کو جمع کر کے ایک وحدت کی لڑی میں پرو دینے کی فکر ہے۔ اس ویڈیو کو انہوں نے اٹھایا اور اس ویڈیو پر انہوں نے مفتی راشد رضوی صاحب نے کچھ فرمودات جاری فرمائے، کچھ بات چیت کی۔ میں نے پوری ویڈیو سنی ہے، بہت ہی افسوس ہوا ہے مجھے ساری ویڈیو سن کے، اور خاص طور پہ جو لوگ مجھے سنتے ہیں وہ جانتے ہیں میرا انداز کہ اس جدید دور میں جب دینی علوم کو، قرآن کے معارف کو شعوری سطح پر، عقلی بنیادوں پر اور پوری دنیا کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، اس دور میں ہم اس حد تک تنگ نظر اور فکری گراوٹ کا شکار ہیں کہ بڑی مایوسی ہوئی ہے مجھے وہ ویڈیو سن کے۔ وہ ویڈیو آپ سن لیجئے کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے متعلق کیا کہا ہے اور کس حصے پر اعتراض کیا ہے اور کس نوعیت کا خلط مبحث کیا ہے۔ مرزا جیلمی نے ڈاکٹر طاہر القادری کو مبارکباد پیش کی ہے ڈاکٹر طاہر القادری کے بیان کے اوپر کہ جس میں ڈاکٹر طاہر القادری نے تمام مکاتب فکر کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ تمام مکاتب فکر مسلمان ہیں، اور اسی کلپ کے اندر مرزا جیلمی نے یہ کلیم کیا ہے کہ دین 1400 سال سے مختلف ٹکڑیوں میں بٹا ہوا تھا اور میرا یہ پلیٹ فارم ہے جس سے مکمل ہم نے دین کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ جہاں تک مرزا جیلمی کے ڈاکٹر طاہر القادری کو مبارکباد پیش کرنے کی بات ہے تو ڈاکٹر طاہر القادری کے حوالے سے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بعض ایسے نظریات اور ان کے افکار ہیں جو اہل سنت و جماعت کے ساتھ نہیں ملتے، بلکہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے۔ نہ صرف مکاتب فکر کے حوالے سے وہ صلح کلیت کے شکار ہیں، بلکہ انہوں نے تو باقاعدہ طور پہ ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک کرسمس ڈے کی تقریر کے دوران یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ دنیا میں 3 بڑے مذہب ہیں، یہودی عقیدے کے ماننے والے، عیسائی برادری اور مسلمان، یہ تینوں بلیورز میں شمار ہوتے ہیں، ان میں سے کافر کوئی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں جب تقسیم کی جاتی ہے تو بلیورز اور نان بلیورز کی تقسیم کی جاتی ہے۔ نان بلیورز کو کفار کہتے ہیں علمی اصطلاح میں، اور بلیورز ان کو کہتے ہیں جو اللہ کی بھیجی ہوئی وحی پر، آسمانی کتابوں پر، پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، مذہب ان کا کوئی بھی ہو۔ تو جب بلیورز اور نان بلیورز کی تقسیم ہوتی ہے تو یہودی عقیدے کے ماننے والے لوگ اور مسیحی برادری اور مسلمان، یہ 3 مذاہب بلیورز میں شمار ہوتے ہیں، یہ کفار میں شمار نہیں ہوتے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 21 کے صفحہ نمبر 665 پہ ایک فتویٰ لکھا ہے،
قرآن مجید کی 2 آیات طیبات کو کوٹ کیا. وہ فرماتے ہیں کہ شرع مطہر میں ہر غیر مسلم کافر ہے، یہودی ہو یا نصرانی یا مجوسی یا مشرک. جو اہل کتاب کو کافر نہ جانے خود کافر ہے. اللہ عز و جل فرماتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا. بے شک وہ جو کافر ہیں کتابی اور مشرک سب جہنم کی آگ میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. بے شک کافر ہیں وہ جو مسیح ابن مریم کو خدا کہتے ہیں. تو قرآن مجید کی ان 2 آیات طیبات کو کوٹ کر کے امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے امام وہ فرماتے ہیں کہ ہماری شریعت میں شرع مطہر میں ہر غیر مسلم کافر ہے، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا مشرک ہو یا مجوسی ہو. اب اس ویڈیو کے اندر جو میں نے ڈاکٹر صاحب کا کچھ حصہ آپ کو سنایا جس پر مفتی رضوی نے کیا اعتراض کیا، تو آپ اب اس کے اندر کئی ایسے معاملات ہیں جو ماضی میں بے شمار دفعہ اعتراضات ہوئے، جواب دے دیے گئے. چونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے، آگے بڑھنا ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کام نہیں کرنا ہوتا، انہوں نے صرف کام کرنے والوں کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنی ہوتی ہیں. اچھا، اب اس پورے معاملے میں پوری ویڈیو میں جو پرابلم ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ مفتی صاحب نفس سے مسئلہ نہیں سمجھے، اور ہمارے ہاں علماء میں خاص طور پہ کچھ مکاتب اور مسالک میں جہاں زیادہ شدت ہے، جہاں مذہب میں شدت کا عنصر داخل کر دیا گیا، وہاں پہ نفس مسئلہ کی تفہیم پائی ہی نہیں جاتی. یہاں نفس مسئلہ کیا تھا جو انہوں نے اٹھایا؟ اس پر کئی دفعہ پہلے بھی بات ہو چکی اور شیخ الاسلام کی اس پر ایک کتاب بھی آ چکی. نفس مسئلہ یہ تھا یہود اور نصارہ کے باب میں کہ وہ اہل کتاب ہیں، اور قرآن مجید جہاں ان 2 طبقات کا ذکر کرتا ہے، چونکہ یہ تینوں الہامی مذاہب ہیں، یہودیت عیسائیت اور اسلام، یہ 3 الہامی مذاہب ہیں. تو قرآن مجید جہاں ان کا ذکر کرتا ہے وہ ذکر اہل کتاب کہہ کے کرتا ہے، اور جہاں اہل کتاب کے ساتھ معاملات کا ذکر کرتا ہے وہ جو منہج ہے، وہ جو انداز ہے، وہ جو قرآن مجید کا اسلوب ہے، وہ اسلوب عمومی کفار کے ساتھ جو غیر اہل کتاب کفار ہیں ان کے ساتھ جو ڈیلنگ کا اسلوب ہے اس سے بالکل مختلف ہے، انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے. یہ ہے نفس مسئلہ جس کو وہ بیان فرما رہے تھے. اچھا، اب مفتی صاحب نے کیا کیا؟ درمیان سے ایک لفظ پکڑ لیا کہ وہ کافر نہیں ہے، جبکہ ڈاکٹر صاحب مخاطب تھے بلیورز اور نان، چونکہ آگے اکثر وہ لوگ بیٹھے تھے کرسچنز میں جو انگلش کو سمجھتے تھے، تو وہ ان کی اصطلاح میں اس کو بلیورز اور نان بلیورز کی اصطلاح کے طور پہ تفہیم کے لیے بیان کر رہے تھے. یہ ہے نفس مسئلہ جس کو انہوں نے نہیں سمجھا کہ یہودیت اور عیسائیت کو کس پیراڈائم میں شیخ الاسلام بیان کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور انہوں نے ساتھ قرآن کا بھی ذکر کیا کہ قرآن یہ کہتا ہے. اب کیا ہوا؟ مفتی صاحب نے اس کا رد یوں کیا کہ اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب اٹھائی، فتاوی اعلیٰ حضرت کا جو فتاوی رضوی ہے، اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے فتاوی سے ایک عبارت پڑھی، اور اس کے بعد جناب بتا دیا کہ یہ اہل سنت کے جناب مجموعی عقائد سے انحراف ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے. لا حول ولا قوت. حضرت پہلے تو آپ یہ طے کر لیں کہ آپ کے لیے سند یہ ہے، قرآن ہے یا حدیث ہے، اس کے بعد باقی چیزیں آتی ہیں. ہمارے لیے یہ 2 چیزیں سند ہیں، اساسی اور اصولی سند یہ ہے. اس کے بعد ائمہ محدثین جس میں اعلیٰ حضرت آتے ہیں، سب کی تعبیرات ہیں جو سر آنکھوں پر ہیں، لیکن ان سب کو اس کے آئینے میں پرکھا جائے گا. اب یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر یہ ہوا کہ مفتی صاحب نے خلط مبحث بھی کیا، علمی بددیانتی بھی کی، یا شاید ان کو اس کی سمجھ نہیں تھی. ہوا یہ کہ ان کو یہی نہیں سمجھ کہ فکری طور پہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے، حالانکہ وہ مفتی ہیں، کہ فتویٰ کیا ہوتا ہے. فتویٰ یہ ہوتا ہے کہ کسی خاص مسئلے پر کوئی بندہ پوچھتا ہے اور عالم دین ایک خاص منہج پر وہ دلائل بیان کرتا ہے. مفتی صاحب نے کیا کیا؟ اس پورے پیراڈائم کو جو شیخ الاسلام نے بیان کیا اس کو ایک طرف رکھا، اعلیٰ حضرت کا وہ فتویٰ اٹھایا. اب یہ نہیں معلوم، یہ نہیں بیان کیا کہ وہ فتویٰ کس عنوان سے تھا، سوال اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے کیا کیا گیا تھا، اعلیٰ حضرت اس کا جواب کس پیرائے میں دینا چاہ رہے تھے، وہ کیا چیز تھی. یہ سب سیاق و سباق کاٹ کے درمیان کی ایک اعلیٰ حضرت کی عبارت اٹھائی. یہ کفار یہود و نصارہ کفار یہود اور نصارہ ہیں، ان کو یہ کفار ہیں اور ان کے کفر میں کوئی شک نہیں. کون کہتا ہے ان کے کفر میں شک ہے؟ یہ بالکل کفار ہیں، لیکن ان کا کفر
قرآن اور پیرائی میں بیان کرتا ہے، اور میں سابق قرآن سے بیان کروں گا، اور جو یہود و نصارہ کے علاوہ غیر الہامی مذاہب ہیں ان کا کفر اور شرک قرآن ایک اور انداز میں بیان کرتا ہے۔ یہ اصل سمجھانے کی ضرورت تھی۔ مزہ یہ تھا کہ شیخ الاسلام نے قرآن کا ذکر کیا، وہ قرآن کی 50 آیتیں بتاتی، انہوں نے اعلیٰ حضرت ہی کے فتوے میں ایک عبارت پہلے لی اور پھر قرآن مجید کی 2 آیات لی جو اعلیٰ حضرت نے لکھی۔ ظاہر ہے فتوے کے منہج میں جو سوال تھا اس کی ضرورت کے مطابق اعلیٰ حضرت نے لکھنی تھی۔ ٹھیک، تو انہوں نے کیا کیا، اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کر کے پیش کیا، اور ہمارے ہاں سب کچھ یہی ہو رہا ہے۔ امید آپ اس پوائنٹ کو سمجھیں، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کر کے چیزوں کو ہمارے لوگ پیش کر دیتے ہیں، اور جب سے دوستوں یہ بنی ہے نا فرقہ پرستی، جو لوگ فرقہ پرستی کو ہوا دیتے ہیں، اور یہ فرقہ پرستوں کا اصول ہی یہ ہے کہ وہ قرآن پر نہیں آ سکتے، نہ سنت پر آ سکتی ہیں، ان کو اس سے نیچے کتابیں چاہیے تاکہ وہ اپنی فرقہ پرستی جو انہوں نے ایک قائم ڈھونگ رچایا ہوا ہے اس ڈھونگ کو وہ آگے پروپوگیٹ کر سکیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، یہ فرقہ پرست فکر کا قصور ہے۔ اب آئیے، فرقہ اگر قرآن کے پاس آپ آ جائیں تو فرقہ پرستی تو ختم ہو گئی۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اصل اس کا جواب کیا ہے۔ مفتی صاحب نے غلط بیان نہیں کی، آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو پیش کیا، فتویٰ کے اصولوں کو مد نظر نہیں رکھا، اور فتویٰ کے دوران 2 عبارتیں نکال لیں اور اس کو جناب چسپاں کر دیں۔ قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو قرآن کا لب و لہجہ، طرز تخاطب اہل کتاب کی نسبت غیر اہل کتاب کے ساتھ بہت مختلف ہے، بہت مختلف ہے۔ 20 مذاہب میں سے قرآن یہود اور نصارہ کو اہل کتاب کا عنوان دیتا ہے، اور نہایت حکیمانہ انداز میں مشترکات پر اکٹھے ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہود اور نصارہ کے علاوہ کسی طبقے کو قرآن مشترکات پر اکٹھے ہونے کی دعوت نہیں دیتا۔ قرآن مجید میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ بتا دیا کہ فرما دیں اے اہل کتاب، تم اس بات پر آ جاؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے، اور وہ کیا، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم نہیں عبادت کریں گے مگر اللہ کی۔ اس ایک توحید کے نقطے پر ان کو اکٹھا کرنے کی قرآن نے دعوت دی۔ اسی طرح اسی صورت کی آیت نمبر 110 میں بھی قرآن مجید نے اس کا بیان کیا۔ سورہ آل عمران کی آیت 64 تھی پچھلی، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں قرآن نے بیان کیا، اور قرآن نے کہا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا۔ کیوں؟ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، چونکہ ان میں سے کچھ ایمان والے بھی ہیں اہل کتاب میں سے، اور ان میں سے اکثر نافرمان بھی ہیں۔ قرآن نے یہ اس انداز میں کہا کہ احکام شریعت کے حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جن امور میں کوئی حکم نازل نہ ہوا ہوتا تھا ان میں مشرکین کے بجائے اہل کتاب کی موافقت فرماتے تھے۔ اور صحیح بخاری میں سن لیجیے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ صحیح بخاری کے ہیں جو میں نے جس کا مفہوم بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3363 اور کتاب المناقب، وقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الموافقۃ اہل الکتاب۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور قرآن مجید سے ہٹ کے مفتی صاحب نے بات، یہ ہی نہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ فرقہ پرستی، یہ مسلک بندی، یہ ہے ہی اس لیے کہ یہ قرآن سے دور ہیں سارے لوگ۔ چونکہ بالکل ٹھیک بات ڈاکٹر صاحب نے کی تھی کہ دیکھیں ایک طبقہ ہمارے ہاں وہ ہے جس نے حضور اسلام کی طاعت کا تصور پورا لے لیا اور وہ عبادات پہ زور دیتے ہیں، ایک طبقہ وہ ہے جس نے محبت کا تصور لے لیا اس پہ زور دیتا ہے، ایک وہ ہے جس نے فکریات کا حصہ لے لیا اس پہ زور دیتا ہے، ایک وہ ہے جس نے صحابہ کرام سے محبت کو زیادہ قوت سے پکڑا ہوا ہے وہ اس پہ زور دیتا ہے، ایک وہ ہے جس نے اہل بیت اطہار کو زیادہ زور سے پکڑا ہوا ہے وہ اس پہ زور دیتا ہے۔ تو کیا یہ سب اسلام کے حصے نہیں ہیں؟ یہ ملیں گے تو ایک پورا گلدستہ بنے گا، اس پہ تکلیف کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا وقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الموافقۃ اہل الکتاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی موافقت کو پسند فرماتے تھے، فیما لم یؤمر فیہ بشیء، جس بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا کرتا تھا۔ کیوں؟ چونکہ حضور علیہ السلام کو پتہ تھا کہ یہ پیچھے انبیاء کا تسلسل ہے، بے شک اس میں بہت ساری چیزیں اس میں ترمیم ہو چکی، بدل چکی، لیکن اللہ کا رسول تو جانتا ہے کہ کیا بدلی اور کیا نہیں بدلی، تو لہٰذا وہ جب کوئی حکم نازل نہ ہوا ہوتا تھا تو پچھلی تورات اور زبور جس کا بار بار قرآن میں ذکر ہے، تورات اور انجیل کا،
اس کی موافقت کو پسند فرماتے تھے اور ان احکام کی موافقت کو پسند فرماتے تھے، اس پر کیا فتویٰ لگے گا؟ تو لہٰذا مذکورہ بالا آیات و حدیث پیش کرنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ ہم اہل کتاب کے بارے میں وہی عقیدہ رکھیں جو قرآن اور سنت کا عقیدہ ہے. ہمیں کسی شخص کا بتایا ہوا یا بنایا ہوا اپنا عقیدہ وہ نہیں چاہیے. اب میں آپ کو دوسرا نقطہ یہ بیان کروں گا کہ قرآن اہل کتاب اور غیر اہل کتاب کا ذکر کیسے کرتا ہے. قرآن مجید نے شروع کیا کہ ابتدا میں دو گروہ تھے. ایک ابتدا شروع ہوا مسلمانوں سے، اسلام سے، حضرت آدم علیہ السلام سے. پھر اس کے بعد لوگوں میں اختلاف ہوا اور کئی طبقے اور گروہ بنتے گئے. پہلے قرآن نے ما قبل بعثت نبوی اس تقسیم کا ذکر کیا اور فرمایا سورہ الحج آیت نمبر 17 میں، ان الذین آمنوا والذین حادوا والصائبین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ. بیان فرما دیا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، یہ اوپر سے شروع کر دیں، ایمان لائے، پھر جو لوگ یہودی ہو گئے، جو ستارہ پرست ہو گئے، جو نصارہ یعنی عیسائی ہو گئے، جو آتش پرست ہو گئے، جو مشرک ہو گئے، اور آگے پھر یقیناً اللہ ان کے سب کا قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا. تو یہ ایک تقسیم اللہ نے بیان کر دی کہ سب مسلمان تھے. پھر اس کے بعد اپنے ماحول سے متاثر ہو کے یا جس طرح سے بھی افکار میں تغیر آیا اور لوگوں میں یہ کفر و شرک اور یہ معاملات آ گئے. پھر یہی بات قرآن مجید نے آگے بھی بیان کی سورہ بقرہ آیت نمبر 62 میں، آیت نمبر 62 میں، ان الذین آمنوا والذین حادوا والنصارى والصائبین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم. کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصارہ اور صابی ہوئے اور جو بھی اللہ پر ان میں سے آخرت پر، اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے گا، اس نے اچھے عمل کیے ہوں گے تو اس کے لیے اللہ کے ہاں بڑا اجر ہوگا. تو یہ اس تقسیم کا بیان ہے. اس کے بعد اب آ جائیے اہل کتاب سے مراد کون ہے. قرآن و سنت میں یہ تیسرا نقطہ ہے آج کی گفتگو. قرآن و سنت میں آسمانی کتب اور شرائع کو ماننے والوں کے لیے ایک یہود کا لفظ آیا، ایک نصارہ کا لفظ آیا، کرسچنز، جیوز جس کو انگلش میں کہتے ہیں. یہود اہل تورات ہیں اور امت موسوی تھے، اور جو نصارہ ہیں وہ اہل انجیل ہیں اور امت عیسوی تھے. ٹھیک ہے. تو اور ان کی جو کتابوں کا پیپل آف دا بک ان کو کہا جاتا ہے انگلش میں، پیپل آف دا بک، یہ بلیور آف دا بک، یہ سمپل بلیورز. تو قرآن مجید نے ان دو گروہوں کا ذکر کیسے کیا، اور ان دو گروہ اب آپ لوگوں نے توجہ اس پہ کرنی ہے. جہاں پر ڈنڈی ماری ہے نفس مسئلہ نہ سمجھنے کی بنیاد پہ، توجہ آپ نے اس نقطے پر کرنی ہے کہ قرآن، یہ قرآن ہے جو میں بیان کروں، قرآن مجید یہود و نصارہ کو کیسے دیگر کفار و مشرکین سے یہود و نصارہ کی تمام تر گمراہیاں ہونے اور ان کو خود بیان کرنے کے باوجود الگ کیسے ڈیل کرتا ہے. یہ نفس مسئلہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید نے بیان فرمایا سورہ الانعام آیت نمبر 156، ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا. قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ تم کہیں یہ نہ کہو کہ بس آسمانی کتاب تو ہم سے پہلے صرف دو گروہوں پر نازل ہوئی. تفسیر ابن عباس سے لے کر تبیان القرآن تک اٹھا لیں، ہر میں دو گروہوں سے مراد یہود و نصارہ ہے. اس لیے اتاری گئی کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے تو صرف دو گروہوں پر اٹھائی گئی تھی. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے. اتمام حجت کے لیے اللہ نے کتاب اتاری. تو یہاں پر ان دو گروہوں کو الگ سے اسپیشلی بیان کیا اور باقی طبقات کو اس میں شامل نہیں کیا گیا. یعنی ان کو اللہ نے براہ راست مخاطب نہیں کیا، اہل کتاب کو مخاطب کیا، یہود و نصارہ کو مخاطب کیا. اور آپ چونکہ عادت ہے آپ لوگوں کی، آپ لوگوں نے فتاوی رضویہ اور اس بہار شریعت سے اوپر نہیں جانا، یا آپ لوگ جا نہیں سکتے، لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. اور ہم انشاءاللہ فتاوی رضویہ پہ بھی آئیں گے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کا موقع بھی میں دوں گا اس پر، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ مفتی صاحب نے غلطی کہاں سے کی ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ ہر غلطی کے اندر بدنیتی ہو، رجوع کر لینا چاہیے اگر غلطی نادانستہ ہے. اب سن لیجئے، اس آیت کے تحت آپ نے عقیدہ اہل سنت، امام ماتریدی سے بڑا کوئی ہے اہل سنت کا دعوے دار؟ تعویلات اہل سنہ میں وہ کیا بیان کرتے ہیں، جلد 3 صفحہ نمبر 463 سن لیجئے. امام ماتریدی اپنی تفسیر جو ہے تعویلات اہل سنہ، اس میں کہتے ہیں فالمجوسیۃ لیست عندنا من اہل الکتاب. جو مجوسی ہیں اور دیگر یہ جو لوگ ہیں یہ اہل کتاب میں نہیں ہیں ہمارے نزدیک. والدلیل علی ذلک القول قول اللہ تعالی، اور اس قول پر اور اس بات پر اللہ کا وہ قول دلیل ہے. کون سا قول؟ یہ آیت انہوں نے بھی لکھی نیچے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ
فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا. اور آگے انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں خبر دی ہے ان اہل الکتاب طائفتان، کہ اہل کتاب صرف اسلام سے پہلے دو طبقے رہے ہیں. فلا یجوز، یہ جائز ہی نہیں ہے ان یجعلوا ثلاثۃ، کہ تیسرا اس میں کوئی شامل کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ ایک قرآن ہمیشہ ان کو الگ سے ٹریٹ کرتا ہے. ان کے معاملات مختلف ہیں، ان کے احکام مختلف ہیں، ان کی عورتوں سے نکاح کا جواز ہے، ان کا ذبیحہ کھانے کا جواز ہے، ان کی اپنا تعزیت کرنے کا جواز ہے. کمال کرتے ہیں آپ، ہر شے کو ایک کھاتے میں ڈال رہے ہیں. یہ تعویلات اہل سنہ امام ماتریدی لکھ رہے ہیں. چونکہ قرآن سنت آپ لوگوں پر متاثر ہوتا نہیں، آپ لوگوں نے اس کو تو ایک طرف رکھ دیا ہے. تو چلیں اسی کی مان نہیں، امام ماتریدی کی مان نہیں. آگے چلیے. اسی لیے جب امام ماتریدی کی یہ توضیح آ گئی، اس لیے تورات اور انجیل کی نسبت سے انہیں، یہ جو ہیں یہود و نصارہ، انہیں بلیورز آف دا بک کہا جائے گا. انگلش میں آپ مجھے کوئی اور اصطلاح بنا کے دے دیں. حضرت یہ دنیا ہے، گلوبل ورلڈ ہے، پتہ نہیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. نہ آپ کو جدید زبانوں کا پتہ، نہ آپ کو اسالیب کا پتہ، نہ آپ کو مشرق و مغرب کا پتہ. تو خدا کا خوف کیجئے. اس دور میں جب نوجوانوں کو توسع کے ساتھ وسعت دینے کی ضرورت ہے، فرقہ پرستی سے نکالنے کی ضرورت ہے. قرآن نے 37 آیتوں میں فرقہ پرستی کی مذمت کی ہے. بتائیے اس مذمت کا کیا مطلب ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہود و نصارہ کا اوڑھ لے کر اپنے ہی اسلام میں فرقے پھیلا رہے ہیں، اور فرقہ بندی سے بھی میری یہی مراد ہے. تو اس بنیاد پہ ان کو بلیورز آف دا بک کہا جائے گا، یا دوسروں کو انگلش کی اصطلاح میں اگر آپ کہیں، یعنی جو ادر دین اسلام یہود نصارہ ان کو نان بلیورز کہا جائے گا. اور اس کے علاوہ کوئی اصطلاح ہے تو بتا دیجیے. اس سے محتاط اصطلاح ہو تو ہم اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے. اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کوئی اس میں ناپسندیدگی اور مقابلے والی تو بات ہی نہیں ہے. آگے چلیے. اب آ جائیے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پر جو اصل اعتراض تھا اس کا بھی میں جواب دے دوں. کہا یہ گیا کہ جی وہ تو اہل سنت کے بنیادی عقائد سے یوں معاذ اللہ ہٹ چکے ہیں، اور وہ تو جناب غیر مسلم ہی نہیں مانتے، کافر ہی نہیں مانتے یہود و نصارہ کو. اور اللہ کے بندوں، طریقہ یہ ہوتا ہے تحقیق کا کہ جب کسی شخص سے متعلق غلط فہمی ہے تو وہ اگر اس کا قول موجود ہے تو اس کو بار بار سنیں. اس سے بھی کلیئرٹی نہیں ہو رہی اور اس کی طرف سے یہ کلیم ہے کہ نہیں میرا نقطہ نظر نہیں یہ نہیں ہے، تو اگلی صورت یہ ہے کہ اگر اس کی کتاب موجود ہے تو اس کی طرف رجوع کریں. ہاں اگر یہ دونوں نہ ہو پھر تیسرا چوتھا ذریعہ آ سکتا ہے. ابھی تو وہ خود موجود ہے، کتاب موجود ہے، یہ ان کی کتاب ہے، یہ اسلام اور اہل کتاب جس کو میں سامنے رکھ کے بیٹھا ہوں. اور اس کے اندر یہ ان کی ہیڈنگ ہے یہود و نصارہ کی نسبت شرعی حکم. یہ ہمارے دوست علماء کرام طلبہ یہ نوٹ کر لیں کہ یہ بددیانتی ہے کہ ایک شخص کا موقف تحریری طور پہ موجود ہے تو آپ اس بات کے اندر سے ایک لفظ نکال کے اس کو شخصیت کو مجروح کر رہے ہیں. نہیں ہو سکتی مجروح، عزت اللہ کے ہاتھ میں. لیکن بددیانتی کا اور جو اپنا کذب بیانی کا ہے اس پہ زمرے میں تو آپ آ رہے ہیں. ہمیں تو سب کی فکر ہے، ہم چاہتے ہیں آپ بھی اس میں نہ آئیں. شیخ الاسلام کا یہ موقف دیکھیے، میں پڑھ رہا ہوں پھر میں کیمرے کے آگے کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں، یہ ان کی اپنی کتاب ہے، چھپی ہوئی ہے. فرماتے ہیں قرآن و سنت کے وسیع اور عمیق مطالعہ سے یہود و نصارہ کی نسبت دو قسم کے احکام صراحت سے ملتے ہیں. ایک، ان کے عدم قبول اسلام کے باعث کفر کا حکم، یہ کافر ہیں. لیکن آگے انہوں نے وضاحت کی کہ اس کا کفر مشرکین اور دیگر طبقات اور صائبین اور مجوسی اور ستارہ پرست کے کفر سے علاوہ ہے. لیکن عدم قبول اسلام چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے لہٰذا کافر ہیں یہ. اور دوسرا، دیگر کفار و مشرکین سے ان کی شرعی حیثیت کے مختلف ہونے کا حکم. کون کہتا ہے وہ کافر نہیں مانتے؟ وہ تو لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ ان کے عدم قبول اسلام کے باعث کفر کا حکم اور دیگر کفار و مشرکین سے ان کی شرعی حیثیت کے مختلف ہونے کا حکم. یہ پڑھ لیجئے اور اس بہتان کو آپ لوگ دیکھ لیجئے. یہ ذرا دیکھیے جی، آ رہا ہے کیمرے میں، یہ زوم آ رہا ہے صحیح؟ جی آ رہا ہے. یہ آپ لوگ دیکھ لیں تو آپ دیکھیے کہاں گیا وہ اصول کہ بدگمانی نہ کرو، کہاں گیا وہ اصول کہ ٹو میں نہ پڑھو، کہاں گیا وہ اصول کہ مطلب اپنا تجسس میں نہ پڑھو، کہاں گیا وہ اصول کہ کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لو. یہ لوگوں کو بتانے کے لیے. خدا کا خوف کریں. یہ امامہ، یہ داڑھی، اس کے تقدس کا لحاظ رکھیں. یہ بہت مقدس چیزیں ہیں. تو اس طرح آپ بڑے لوگوں پر افطرا باندھ دیتے ہیں بیٹھ کے. اور بنیاد کیا ہے آپ کی؟ اپنی وہ چھوٹی سوچ آپ کی بنیاد ہے. تو یہ شیخ الاسلام کا موقف آ گیا، یہ ان کی کتاب میں نے دکھا دی. تو لہٰذا یہ رد ہو گئی بات. وہ ایسا بالکل نہیں سمجھتے. یہ غلط بیانی ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ افطرا ہے. اگلی بات پہ آئیے.
اب یہود و نصارہ اور دیگر کفار، اگلا پوائنٹ میں چاہ رہا ہوں اس کانسیپٹ کو کلیئر کر دیں تاکہ یہ بار بار بحث ہی نہ چھڑے. یہود و نصارہ اور دیگر کفار و مشرکین میں تفریق جو قرآن نے کی ہے وہ دیکھیے. یہ سب کچھ قرآن سے میں بیان کروں گا. قرآن نے جو اس کے متعلق تفریق کی ہے وہ سن لیجئے. یہ چند ایک سوالات ہیں جو بڑے ضروری ہیں یہاں پہ ایڈریس کرنا. وہ سوال یہ ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ یہود و نصارہ سے متعلق جو قرآن اہل کتاب کا نقطہ نظر قائم کیا کہ وہ اہل کتاب ہے، اور سنت نے بھی اس کو بیان کیا، بے شمار حدیث میں ان کو اہل کتاب کہا گیا اور یہ ٹائٹل سالم سلامت رکھا گیا. لوگ بعض اوقات یہی لوگ ہمارے جن کی طرف میرا اشارہ ہے، جو تھوڑے مطلب شدت پسند ہیں یا تھوڑے تنگ نظر ہیں یا وسعت نہیں ہوتے یا دیگر مکاتب کو قبولیت نہیں دیتے، ان کی اچھی چیزوں کو بھی قبول نہیں کرتے، اور جنہوں نے یہ بنا کے رکھ لیا کہ کل حق ہمارے پاس ہے اور ہمارے علاوہ ہر کوئی جہنمی ہے، تو وہ ایک اعتراض یہ اٹھائیں گے کہ دیکھیں جی وہ تو اب مشرک ہو گئے جو کہ وہ تثلیث پرست ہیں، وہ تو اب 3 خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، وہ تو کتاب میں تحریف کر چکے ہیں، اب وہ ان کا وہ سٹیٹس نہیں رہا. اب میں آپ کی یہ پوائنٹ، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، یہ کلیئر کر دوں کہ ان کے عقائد میں توحید کی بجائے تثلیث آ چکی ہے جو کہ سری شرک ہے، بالکل سری شرک ہے. اس کے باوجود وہ اہل کتاب رہیں گے اور ان کو وہ سٹیٹس دیا جائے گا، بالکل دیا جائے گا. میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں. اس کا جواب بھی اس بات میں ہے کہ ہاں وہ اہل کتاب رہیں گے، سٹیٹس دیا جائے گا. آج تک ائمہ دین فقہاء اسلام میں سے کسی نے ان تمام مسائل کے باوجود ان کو اہل کتاب ہونے سے خارج نہیں کیا، اور یہ کر بھی نہیں سکتے، نص قرآنی سے ثابت ہے. اور یاد رہے کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا جی تثلیث، یہ عقیدہ تصور، تثلیث کا تصور یہ عہد رسالت مآب کے بعد یا آج کے دور میں داخل نہیں ہوا یا حضور کے بعد داخل ہوا. ایسا نہیں، حضور کے دور میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی وہ تثلیث پرست تھے، اور اس شرک کے باوجود ان کو اہل کتاب ڈکلیئر کیا گیا چونکہ ان کی ایک پیچھے وحی اور اساس تھی. قرآن نے کہا، سن لیجئے، سورہ النساء 4 سورت آیت نمبر 171. قرآن کہتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ، پس تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. ولا تقولوا ثلاثۃ، اور خبردار یہ مت کہو کہ 3 معبود ہیں. یعنی ان کا 3 معبود کہنا بیان کر کے کہ وہ یہ کہتے ہیں، ان کو دعوت ایمان بھی دی اور ان کو اہل کتاب میں بھی شامل کیا. یہ اعتراض رد ہو گیا. اس کے باوجود قرآن نے انہیں اہل کتاب کا درجہ دیا. ان کے عقائد کی درستگی یا خرابی سے متعلق نہیں، بلکہ ان کا تعلق ان کی مذہبی اصل سے ہے، اس بنیاد پر. پھر چونکہ وہ تورات اور انجیل کو ماننے والے تھے اور اصلاً حضرت عیسیٰ کی امت تھے، اس بنیاد پر سو انہیں ان کفار و مشرکین سے ایک الگ شناخت قرآن نے دے دی جو سرے سے آسمانی وحی کے قائل ہی نہیں، نہ کسی الہامی کتاب کے، نہ کسی پیغمبر کے، نہ شریعت کے، نہ ملائکہ کے، نہ جنت دوزخ، باس بعد الموت، قیامت، حشر نشر، وجود الہی، کسی کے بھی قائل نہیں. ان کے علاوہ ان کو ایک تشخص دیا ان تمام خرابیوں کے باوجود جو ان میں پائی جاتی تھی. یہ اہم سوال ہے. دوسرا پوائنٹ سمجھ لیجیے. اب ان کا کفر کیا تھا؟ ان کا کفر بنیادی یہ ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے منکر تھے، حضور کا انکار کرتے. دوسرا سوال یہ ہے، دوسرا اعتراض یہ کیا جائے گا کہ ان کے عقیدے میں حضرت عیسیٰ سے متعلق الوہیت آ گئی، وہ بیٹا مانتے حضرت عیسیٰ کو، تو یہ بھی کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے. کیا اس صورت میں بھی وہ اہل کتاب رہیں گے؟ قرآن نے منوان یہ اعتراض بیان کی اور پھر ان کو اہل کتاب کہا. یہ بھی کوئی بات کی بات نہیں ہے. قرآن مجید نے کہا، سورہ المائدہ آیت نمبر 17، قالوا ان اللہ هو المسیح، مسیح ابن مریم، اور وہ کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ مسیح ابن مریم ہی تو ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ. قرآن نے یہ بیان کیا، یعنی ان کا یہ عقیدہ بیان کر دیا کہ یہ آج کی بات نہیں ہے. پھر یہود اور نصارہ کا بھی اپنا نصارہ کے بعد یہود کا بھی بیان کر دیا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وہ کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارہ المسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے. یہ دونوں بیان کیا. اس کے باوجود قرآن نے ان کا وہ سٹیٹس جو اہل کتاب کا تھا کن بنیادوں پر قائم رکھا، وہ بنیادیں میں بتا چکا. پیچھے وحی ہے، پیچھے نبیوں کی سنت ہے، پیچھے مطلب جنت دوزخ اور یہ تمام جو امور شرعیہ ان کا اثبات ہے. لہٰذا اور یہ مخاطبین ہے، لہٰذا ان کو ایک الگ کیٹیگری کے طور پہ ٹریٹ کیا. تیسرا اعتراض ان پہ یہ تھا کہ تورات اور انجیل میں تحریف ہے جو عام طور پہ لوگ کر سکتے ہیں. سو اب اس کتاب کو بدلنے کے بعد بھی یہ اہل کتاب رہیں گے؟ بالکل رہیں گے. قرآن نے بیان کیا، سورہ المائدہ آیت نمبر 13، یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، انہوں نے کتاب الہی کے کلمات کو ان کے صحیح مقام سے بدل دیتے ہیں. ونسوا حظا مما ذکروا بہ،
اور اس رہنمائی کا ایک بڑا حصہ بھول جاتے ہیں جو انہیں کی گئی تھی۔ اس کے باوجود ان کو اسٹیٹس اہل کتاب کا قرآن کے نصوص میں ہی شامل ہے، آگے وہ حصہ بھی آ رہا ہے۔ پھر قرآن نے دوسری جگہ بھی بیان کیا، سورہ بقرہ 75ویں آیت میں، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، جان بوجھ کر کلام میں تحریف کرتے ہیں، لیکن اہل کتاب کا اسٹیٹس قائم ہے اس خرابی کے باوجود۔ پھر قرآن نے خود بیان کیا سورہ بقرہ آیت نمبر 79 فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، ترمیم کرتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ اس کے باوجود قرآن نے ان کا اسٹیٹس قائم کیا، کن بنیادوں پر وہ میں بتا چکا۔ آپ سن لیجئے، یہود و نصارہ کو قرآن نے 31 مقامات پر اہل کتاب کہا، 16 مرتبہ الذین اوتوا الکتاب کہا، 8 مرتبہ آتینہم الکتاب کہا، آتینہم الکتاب۔ پھر اس کے بعد آج کل تو سافٹ ویئر ہے، آپ کسی میں بھی جائیں، احادیث میں 30,000 سے زائد دفعہ ان کو اہل کتاب کہا گیا۔ پھر فقہ کی کتابوں میں آ جائیں، فقہ حنفی میں اگر آپ صرف جائیں، اور اب تو آپ کے پاس مکتبہ شامل اور بہت کچھ ہے، ہزاروں دفعہ کہا گیا۔ کسی نے یہ سٹیٹس ڈکلائن نہیں کیا، ہو نہیں سکتا تھا، چونکہ نص قرآنی سے ثابت ہے۔ آپ پتہ نہیں کس دنیا میں پھر رہی ہیں۔ یہ ایک اہم نقطہ تھا جس کو سمجھنے کی ضرورت تھی، اور عوام الناس میں اس کو بیان کیا جاتا تھا۔ اگلا اہم نقطہ، قرآن مجید میں اہل کتاب کے تذکرے کا انداز سن لیں، پھر میں بتاؤں گا کہ غیر اہل کتاب کفار کے تذکرے کا انداز ہے، اور بالکل 2 + 2 = 4 کی طرح روشن ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 156، آیت نمبر 155 اور 56 دونوں میں، وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا، اور یہ قرآن برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا، سو اب تم اس کی پیروی کیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ تم کہیں یہ نہ کہو کہ بس آسمانی کتاب تو ہم سے پہلے صرف 2 گروہوں یہود و نصارہ پر نازل ہوئی۔ یہ اسلوب ہے۔ اس کے بعد آگے چلیے، قرآن مجید نے کہا سورہ آل عمران آیت نمبر 3 میں، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اور اے حبیب اسی نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے، اور یہ ان سب کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے نازل کرنے والی ہیں، اس سے پہلے نازل ہونے والی کتابیں۔ اس کے بعد آگے بیان کر دیا کئی جگہوں پر، ان ھذا لفی صحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، دیگر بھی بنی اسرائیل اور یہود و نصارہ کے باقی جو طبقات تھے ان میں جو ان بڑی کتابوں کے علاوہ صحائف نازل ہوئے، ان کا بھی قرآن مجید نے ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد آگے قرآن مجید نے بیان کیا سورہ الشعراء میں آیت نمبر 197 میں بیان کیا، اولم یکن لہم آیاتًا ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اور کیا ان کے لیے صداقت قرآن اور صداقت نبوت محمدی کی یہ دلیل کافی نہیں کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں۔ آپ انداز اور تسلسل دیکھیے، اور یہ دیکھیے کہ مفتی صاحب نے کیسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں پیش کی۔ یہ شاید ان کو ان معاملات کی اتنی گہرائی میں چیزوں کی سمجھ نہیں، نفس مسئلہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ یہاں علماء بنی اسرائیل سے یعنی کفار سے تائید لے رہا ہے اسلام کی، کہ چونکہ یہ اس لیے حق ہے کہ علماء بنی اسرائیل بھی اس کتاب کو حق مانتے ہیں اور وہ اندر سے جانتے ہیں، نہیں، وہ اس تسلسل کا ذکر ہے جو پہلے اولوالعزم پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ، پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، پھر رسول اسلام پہ آئے، اور وہ حضور کی بشارتیں اپنی کتابوں میں پاتے تھے جن کو انہوں نے بعد میں بدلا۔ اس بنیاد پر قرآن ایک الگ انداز تخاطب میں ان کو لا رہا ہے کہ یہ جانتے ہیں علماء کے اندر سے، ان کے علماء جانتے ہیں اندر سے یہ قرآن اور نبوت محمدی حق ہے۔ آپ انداز دیکھ لیجئے۔ آگے چلیے، سورہ قصص 28ویں سورت آیت نمبر 52 اور 53، الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، اور جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عطا کی تھی وہ اسی ہدایت کے تسلسل میں اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، من قبلہ ہم بہ مؤمنون وَإِذَا یُتْلَىٰ عَلَیہم، اور جب یہ کتاب ان پر تلاوت کی جاتی ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم اس پر ایمان، انہ الحق من ربنا، یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، انا کننا من قبلہ مسلمین، وہ کہتے ہیں تو ہم اس کتاب پر ایمان لائے، بے شک یہ ہمارے رب کی جانب سے حق ہے، حقیقت میں تو ہم اس سے پہلے ہی مسلمان یعنی فرما بردار ہو چکے تھے۔ اس کی وضاحت اب سنیے جو مفسرین نے جو کی ہے، کہ واضح ہے کہ اس میں ان اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے اپنے سابقہ ایمان کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے باعث
بعثت اور نزول قرآن سے متعلق تھا برقرار رکھا. یعنی جو آیات، جو حضور کی نشانیاں، جو حضور اسلام کی شانیں تورات اور انجیل میں بیان ہوئی تھی اور جو صالحین علماء یہود و نصارہ تھے انہوں نے پڑھی، اور اس کی بنیاد پر ہر کوئی حسد میں مبتلا نہیں ہوا. جو بچ گئے اور ایمان بچ گئے ان کا یہاں ذکر ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون. قرآن نے پورا ان کا تسلسل کے ساتھ ایک الگ انداز میں بیان کر دیا. آگے چلیے سورہ آل عمران آیت نمبر 64. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. دعوت دے دی گئی، کسی اور طبقے کو اس انداز میں نہیں دعوت دے دی گئی. اور آخری بات، آخری آیت جس کا جواب یہ آپ ڈھونڈ کے لائیں آپ کو سمجھ آ جائے گی. اب آپ کو اس آیت سے مزید وہ کانٹیکسٹ واضح ہوگا جس کانٹیکسٹ میں شیخ الاسلام نے فرمایا تھا. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے جی، آیت نمبر سورہ توبہ آیت نمبر 111. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. کہ بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں، ان کے مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں. اب بڑا غور طلب ہے اگلا جملہ. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اللہ کی راہ میں ان سے خرید لیے ہیں، چاہے وہ جنگ کرتے ہوئے مار دیں یا مارے جائیں. آگے قرآن کے لفظ بڑے غور طلب ہیں. وعدن علیہ، ان کے ساتھ وعدہ ہے، حقاً، حق کا وعدہ، اللہ کا وعدہ، فی التورات والانجیل والقرآن. اور خود بھی قتل کیے جائیں، اللہ کی راہ میں مار دیں. اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر پختہ وعدہ لیا ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی. اور کون اپنے وعدے کو اللہ سے زیادہ پورا کرنے والا ہے؟ اللہ سب سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے. اور یہ بڑی کامیابی ہے قرآن کا. ہوا ذالک وذالک هو الفوز العظیم. اور یہ بڑی کامیابی ہے. آپ کانٹیکسٹ کو دیکھیے کہ اللہ نے اہل ایمان من الکفار، من الیہود، من النصارى، من المسلمین، یہ میں ویسے بول رہا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کی جانوں والوں کو خرید لیا اور ان میں سے اہل حق سے یہ وعدہ کیا کہ ان کو کامیابیوں سے نوازے گا. کن سے؟ فی التورات والانجیل والقرآن. اس طرح کا آپ مجھے وعدہ اس تسلسل کے ساتھ، اس پیراڈائم میں، اس الگ نظم اور منہج میں آپ مجھے کسی اور طبقے کے ساتھ دکھا دیجیے. کچھ خدا کا خوف کرنے کی ضرورت ہے علماء کرام. یہ آیت سورہ التوبہ آیت نمبر 111، اس کو 50 دفعہ سے زیادہ پڑھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ظاہرہ ویڈیو پہلے ہی بڑی لمبی ہو گئی ہے، اس کو اور طویل نہیں کیا جا سکتا. اگلی بات، اگلا نقطہ کہ یہود اور نصارہ جو ہیں قرآن میں، اب یہ یہود و نصارہ کے ساتھ قرآن کا انداز تخاطب تھا. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ غیر یہود و نصارہ کے ساتھ قرآن کا انداز تخاطب کیا ہے. جو کفار و مشرکین ہیں اور یہودی اور نصرانی نہیں ہیں، یعنی ان کو اہل کتاب نہیں کہا گیا، نہ ان کے پاس کوئی کتاب آئی، ان کو قرآن کیسے ڈیل کرتا ہے اور وہ آگے سے آرگومنٹ کیا دیتے ہیں. یہود و نصارہ کے آرگومنٹ دیکھ لیا آپ نے اور قرآن کا انداز بھی دیکھ لیا. پہلا قرآن نے ان کو تذکرہ ذکر کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وحی کا ہی سرے سے انکار کرتے ہیں. یہود و نصارہ کے پورے تذکرے میں اس چیپٹر کو ذکر ہی قرآن نے نہیں کیا. سن لیجئے قرآن مجید سورہ الفرقان 25ویں صورت آیت نمبر 4. وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض افطرا ہے. کافر لوگ کہتے ہیں افطرا ہے. اب تک یہود و نصارہ کے بارے میں یہ کہیں نہیں آیا کہ انہوں نے کہا یہ افطرا ہے. وہ جانتے، وہ تو حسد میں مبتلا تھے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم قرآن نے کہا. اور یہاں قرآن کہتا ہے کہ یہ کفار وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض افطرا ہے. پھر وہ ابن عباس سے لے کے تبیان القرآن اور ضیاء القرآن، اور آپ کوئی کتاب اٹھا لیجئے، یہاں کفار سے مراد مشرکین ہیں، غیر اہل کتاب ہیں، جس سے مدعی یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن افطرا ہے معاذ اللہ، جس سے اس مدعی رسالت نے خود سے گھڑ لیا ہے اور اس کے گھڑنے میں اس نے دوسرے لوگوں سے مدد لی ہے. یہ ان کا وحی الہی سے متعلق نظریہ تھا. اہل کتاب کا وحی الہی سے متعلق یہ نظریہ نہیں تھا، وہ تو خود قائل تھے. اور یہ کفار جو تھے، یہ مشرکین جو تھے، یہ قائل نہیں تھے، اس لیے ان کا یہ نظریہ تھا. آگے چلیے سورہ انبیاء الانبیاء 21ویں صورت کی 5ویں آیت. بل قالوا اضغاث الحام بل افتراہ بل ہوا شاعر. وہ کہتے ہیں بلکہ ظالموں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ قرآن پریشان خوابوں میں سے لکھی ہوئی باتیں ہیں، بلکہ رسول اللہ نے اسے خود ہی معاذ اللہ گھڑ لیا ہے.
بلکہ یہ تو شاعر ہیں، شعر ہے یہ قرآن. آپ کو اہل کتاب سے متعلق، قرآن سے متعلق یہ رائے نہیں ملے گی کبھی بھی. یہ کفار وہ ہیں جو مشرکین تھے، غیر اہل کتاب کفار کا. اس کے بعد سورہ السجدہ 32ویں سورت آیت نمبر 3، ام یقولون افتراہ، یہ کفار و مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اسے اس رسول نے کر لیا ہے، یہ افترا کیا گیا معاذ اللہ قرآن. اس کے بعد سورہ سبا 34ویں سورت کی 43ویں آیت ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ. وہ کہتے ہیں کہ جب ہماری یہ روشن آیت قرآن کہتا ہے ان کفار پر، مشرکین پر، غیر اہل کتاب پر پڑھی جاتی ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول تو ایک ایسا شخص ہے جو تمہیں صرف ان بتوں سے روکنا چاہتا ہے جن کے تمہارے باپ دادا پوجا کرتے تھے. کفار و مشرکین نے تو کبھی بھی اپنا یہود و نصارہ نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ بتوں کو روکنا چاہتا ہے. ان کا تو کفر اور نوعیت کا تھا، کفر و شرک. تو یہ کہتے ہیں بتوں سے روکنا چاہتے ہیں جن کی تم پوجا کرتی ہو. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض من گھڑت باتوں کا مجموعہ ہے. قرآن نے کہا وقالوا ما ھذا الا افک مفترا، من گھڑت باتوں کا مجموعہ. وقال الذین کفروا للحق لما جاءہم ان ھذا الا سحر مبین. اور انہوں نے کہا یہ تو پھر جادو کا مجموعہ ہے سارا کا سارا، یہ تو کھلا جادو ہے. انہوں نے ایسا کبھی نہیں کہا. تو یہ وہ انداز اور اسلوب ہے جو قرآن کا اہل کتاب اور غیر اہل کتاب میں فرق ہے. آگے چلیے، قرآن مجید سورہ سبا 34ویں سورت آیت نمبر 44، وما آتیناہم من کتب یدرسونہا وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر. اور ہم نے ان اہل مکہ کو نہ آسمانی کتابیں عطا کیں جنہیں یہ لوگ پڑھتے ہوں، اور نہ ہی آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈر سنانے والا آیا. قرآن نے خود کلی کھول دی، واضح کر دی کہ بھائی ان کی طرف تو کوئی کتاب نازل ہی نہیں ہوئی، یہ تو غیر اہل کتاب ہے. وما آتیناہم من کتب، ان کی طرف کوئی کتاب نہیں آئی، یدرسونہا جنہیں یہ لوگ پڑھتے. وما ارسلنا الیہم قبلک، اور آپ سے پہلے ان کی طرف رسول بھی نہیں آیا، ڈرانے والا بھی نہیں آیا. اہل کتاب ان کی بات کی گئی ہے، اہل مکہ کی. تو یہ خود انداز اس کا قرآن نے متعین کر دیا. پھر قرآن مجید ان کے انکار وحی پر چیلنج جو انہوں نے کیا تھا، جبکہ اس طرح کی نوبت اہل کتاب کے ہاں کبھی نہیں آئی، اس کو بڑے انداز میں مخاطب کر دیا کہ یہ انکار وحی اور وحی کے انکار کے لیے یہ جو بہانے وہ بناتے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، یہ اہل کتاب کے ہاں نہیں پایا جاتا. آگے چلیے، پھر آگے بھی اور بہت ساری چیزیں، لیکن میں چھوڑتا جا رہا ہوں. تیسرے سورہ الطور 52ویں سورت آیت نمبر 34 میں فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ. وہ کہتے ہیں، قرآن نے کہا ان کو اب قرآن جواب دے رہا ہے. یہود و نصارہ کو قرآن کیسے مخاطب کرتا ہے، اور اب ان کو قرآن کیسے مخاطب کر رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو ان باتوں میں کہ قرآن جادو ہے، من گڑت ہے، حضور نے خود بنا لیا، لوگوں کی مدد سے بنایا، تو تم بھی لوگوں کی مدد سے قرآن اس طرح کا بنا کر لاؤ. کیسا عقلی رد ہے، جبکہ یہود و نصارہ کے باب میں ایسا رد قرآن نے نہیں کیا. پھر آگے فرمایا سورہ نحل آیت نمبر 24 میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ یہ کیا ہے جو تمہارا رب نازل کر رہا ہے، تو وہ کہتے تھے یہ اگلی قوموں کے جھوٹے قصے ہیں معاذ اللہ. یہ ایک انداز تھا. اب دوسرا انداز جو قرآن نے غیر اہل کتاب کفار و مشرکین کے لیے اپنایا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ وحی الہی کو جادوگری سمجھتے تھے. وَلَمَّا جَاءَ سورہ الزخرف 43ویں سورت کی 30ویں آیت، وَلَمَّا جاءہم الحق قالوا ھذا سحر، وہ کہتے تھے یہ جادو ہے. وَإِنَّا بِهِ کافرون، اور یہ جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں. پھر آگے سورہ الاحقاف آیت نمبر 46، احقاف کی 46ویں سورت کی 7ویں آیت. اس کے بعد سورہ المدثر 74ویں سورت ہے، اس کی 24ویں آیت، فقال ان ھذا الا سحر یؤثر. کہنے لگے یہ قرآن جادو کے سوا کچھ نہیں، اور اگلے جادوگروں سے نقل ہوتا چلا آ رہا ہے. پھر اس کے بعد اگلا جو قرآن کا انداز ہے اہل کتاب غیر اہل کتاب کفار و مشرکین کے انداز کو بیان کرنے کا، وہ یہ کہ یہ وحی الہی کو شاعری سمجھتے ہیں. وما ہوا بقول شاعر، یہ سورہ الحاق کا 69 نمبر سورت کی 41ویں آیت ہے. پھر اگلا انداز قرآن نے اپنایا کہ یہ وحی کو کہانت سمجھتے ہیں. وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن، اور یہ کاہن کا قول ہے معاذ اللہ. یہ قرآن نے بیان کیا سورہ الحاقہ 69 اس کی آیت نمبر 41 اور 42ویں. پھر اس کے بعد قرآن نے کہا کہ یہ وحی الہی کو معاذ اللہ شیطانی کلام سمجھتے ہیں. غیر اہل کتاب مشرکین، سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت قرآن پڑھیں،
الشعراء 26ویں صورت آیت نمبر 210 211 وما تنزلت بہش شیاطین، اور یہ شیطان اس قرآن کو لے کر شیطان اس قرآن کو لے کر نہیں اترے، اور نہ یہ ان کے لیے سزاوار ہے کہ وہ اس کی طاقت وہ رکھتے ہیں۔ یعنی قرآن نے رد کیا ہے کہ کبھی وہ وحی الہی کو کسی شیطان کا قرار دیتے تھے نا کہ شیطان کا کلام ہے، اللہ اس کو رد کر رہا ہے، اور اس کا رد یہاں آ رہا ہے کہ وما تنزلت بہ شیاطین، یہ خبردار یہ شیاطین کی طرف سے نازل نہیں ہوا، وہ اس پر قادر ہی نہیں ہو سکتے۔ آگے پھر قرآن نے پھر کہا سورہ التکویر 81ویں صورت آیت نمبر 25-26 میں وما ہوا بقول شیطان الرجیم، یہ شیطان رجیم کا قول نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو گمراہی میں؟ پھر آگے قرآن نے اگلا انداز یہ بیان کیا کہ یہ غیر اہل کتاب جو کفار و مشرکین ہیں، یہ وحی الہی کو عجمی تعلیق کا سبق کہتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 16ویں صورت آیت نمبر 103 آپ پڑھ لیجئے، سورہ نحل 16ویں صورت آیت نمبر 105 پڑھ لیجئے۔ پھر نبوت اور رسالت کی حقیقت کوئی نہیں مانتے کفار و مشرکین غیر اہل کتاب، جب اہل کتاب اس کو مانتے ہیں، ان میں یہ زیر بحث ہی نہیں ہے۔ سورہ المؤمن 40ویں صورت آیت نمبر 70 پڑھ لیجئے، سورہ یونس 10ویں صورت آیت نمبر 2 پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد تصور رسالت کا استہزاء کرتے ہیں، جو کہ یہ نہیں کرتے کفار یہود و نصارہ نہیں کہ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل، ایک بندے پر یہ نازل ہو گیا ہے۔ الزخرف آیت نمبر 31۔ پھر بنی اسرائیل آیت نمبر 94 اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، اللہ ایک بشر کو رسول بنا کے بھیج رہا ہے، جبکہ وہ تو خود حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کو رسول مانتے تھے۔ یہ فرق ہے، یہ وہ بنیاد نہیں ہے جس بنیاد پر شیخ الاسلام کا وہ جملہ اب اس تناظر میں سمجھیے کہ یہ ایک پیراڈائم ہے جو انبیاء کے تسلسل کا پیراڈائم ہے، جس میں وہ بلیورز ہیں اور جن کو بالکل مخاطب نہیں کیا گیا، جو اس کو نہیں مانتے وہ نان بلیورز ہیں۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ اب آخری بات کو ختم کرنے لگا ہوں میں، آخری بات آ جائیے، چونکہ یہ بات زیادہ سمجھ آتی ہے ہمارے دوستوں کو۔ اب میں اس سطح پہ آ جاتا ہوں۔ فتاوی ہندیہ، فتاوی عالمگیری جو ہے اس کو آپ لے لیجئے، جلد 5، فتاوی عالمگیری جلد 5 صفحہ نمبر 347 پر فرما دیا گیا کہ یہود و نصارہ کے تمام طعام خواہ ذبیحہ ہوں یا دوسرے کھانے سب جائز ہیں، کفار و مشرکین کے نہیں جائز، اسی فتاوی ہندیہ میں لکھا ہوا ہے۔ اور اس کی حلت میں کوئی فرق نہیں، خواہ یہود و نصارہ اہل حرم میں سے ہوں یا غیر اہل حرم میں سے ہوں۔ آگے چلیے، مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ فتاوی رضویہ جلد 30 صفحہ نمبر 229 اور 230 میں بیان کرتے ہیں، یہ بھی سن لیں۔ فرماتے ہیں کہ ان سے سوال زیر بحث مسئلہ یہ تھا کہ اہل کتاب جو ہیں، جو یہودی اور عیسائی ہیں، تو ان کا ذبیحہ اگر وہ اللہ کے نام پہ ذبح کریں یا غیر اللہ کے نام پہ ذبح کریں، اس کا حکم کیا ہے؟ اب اعلیٰ حضرت کا عبارت سن لیجیے۔ اور اہل کتاب یہودی اور یا عیسائی اگر اللہ کے نام پر ذبح کرے تو اس کا ذبیحہ حلال ہوگا، اگرچہ وہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے کرے۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، یہ آپ کیوں نہیں بیان کرتے؟ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کریں تو ظاہری الفاظ کے اعتبار پر وہ ذبح حلال ہوگا، اور اگر غیر لفظ کا اعتبار نہ ہوگا، اور فتاوی ہندیہ میں یہ بھی ہے، بدائع الصنائع میں ہے کہ اگر کتابی عیسائی سے ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام سنا لیکن اس نے اللہ سے مراد مسیح حضرت عیسیٰ کو لیا تو فقہا نے فرمایا کہ اس کا ذبیحہ کھایا جائے گا جب تک کہ صریح الفاظ میں یوں نہ کہے کہ اللہ کے نام سے جو 3 میں سے تیسرا ہے، حالانکہ وہ واضح کہہ رہی ہیں۔ لیکن کفار و مشرکین کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہیں، ذبیحہ کھایا جائے گا، ان کا کھایا جائے گا، اگرچہ کہ وہ حضرت مسیح مراد لے رہے ہیں اللہ کہہ کے۔ اس میں خاص نقطہ یہ ہے، آگے کے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا ہے کہ عیسائی و کتابی خالص اللہ کا نام لینے اور مراد مسیح علیہ السلام لینے میں کتابی ہونے سے باہر نہ ہوگا۔ یہ وہی بات جو میں پہلے تفصیل سے بیان کر رہا ہوں۔ لہٰذا اس کا ذبیحہ حلال ہے، جس طرح مشرک خالص، اب آگے مشرک کا حکم بھی بیان کر دیا۔ اب اعلیٰ حضرت نے بھی، اعلیٰ حضرت اتنے بڑے امام تھے، اعلیٰ حضرت کو تو یہ ساری چیزوں کی سمجھ تھی کہ قرآن جب اہل کتاب کو مخاطب کرتا ہے تو کس انداز میں، اور غیر اہل کتاب کو کرتا ہے تو کس انداز میں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس طرح مشرک خالص اللہ تعالیٰ اور اس کے تقرب مراد لینے سے شرک سے باہر نہ ہوگا، لہٰذا اس کا ذبیحہ حلال نہ ہوگا۔ ان کا اور ان کا معاملہ بالکل جدا کر دیا اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں۔ آخری بات، کوئی تھوڑی دعوت اور عقل کی بات میں کر دوں ان کو۔ دیکھیے
آپ اہل کتاب اور غیر اہل کتاب میں احکام میں فرق بھی نہیں کرتے. کس بنیاد پر اگر اسی طرح کا معاملہ ہے جس طرح آپ شدت سے بیان کر رہے ہیں اور کوئی تخصیص نہیں کر رہے اہل کتاب اور غیر اہل کتاب کفار و مشرکین میں، تو پھر یہ بتائیے کہ آپ مشرک کی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں جبکہ اہل کتاب کی عورت سے آپ نکاح کر سکتے ہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی نے کیا نصرانی عورت سے نکاح. حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ نے کیا یہودی عورت سے نکاح. حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت کعب بن مالک نے کیا کتابی عورت سے نکاح. حضرت طلحہ بن عبداللہ نے کیا، حضرت جابر بن عبداللہ نے کیا کتابی، اور حضرت طلحہ بن الجارود اور عزین عبدی، ان دونوں حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے کیا کتابی عورت سے. حضرت مغیرہ بن شعبہ نے نصرانی عورت سے منگنی کی. کیا بات کر رہے ہیں اللہ کے بندوں. پھر ذبیحہ کا حکم میں نے بتا دیا، مشرکین کے ساتھ آپ نہ نکاح کر سکتی ہیں. آپ غیر کتابی کا ذبیحہ کھا سکتی ہیں؟ بتائیں. مرتد کا ذبیحہ کا حکم پتہ ہے آپ کو؟ صابی کے ذبیحہ کا حکم پتہ ہے آپ کو؟ مجوسی کے ذبیحہ کا حکم پتہ ہے آپ کو؟ اور اہل کتاب کے ذبیحہ کا حکم اس سے مختلف کیوں ہے؟ اس پر اعتراض کیجئے. پھر آپ غیر کتابی، مشرک، مرتد، صابی، مجوسی کی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں، اہل کتاب سے کر سکتے ہیں. اس کے حکم کی وجہ کیا ہے؟ اس کا انکار کیجئے. پھر ان نصوص کا انکار کر دیجئے تاکہ آسانی ہو جائے ساری کی ساری. پھر اس کے بعد اپنا اہل کتاب کی عیادت، اہل کتاب کے جنازے میں شرکت، اس پر میرا پورا کلپ یوٹیوب پہ موجود ہے. اہل کتاب سے تعزیت، ذبیحہ، عورتوں سے نکاح، یہ وہ احکام ہیں جو ہمیں عقل اور شعور کا دروازہ ہم پر کھولتے ہیں. تھوڑی طویل ہو گئی بات، لیکن میں نے سمجھا یہ دی کہ یہ دور گزر گیا. فرقہ پرستی آپ نے جتنی پھیلانی تھی وہ پھیل چکی ہے. جتنے آپ نے لوگوں کو، نوجوانوں کو چھوٹی چھوٹی عبارات اور وہ عبارات آؤٹ آف کانٹیکسٹ نکال کے لوگوں کو پیش کرنی تھی، وہ ہو چکی، وہ وقت گزر گیا. اب بھائی قرآن کا وقت ہے، اب قرآن مجید کا وقت ہے. اب حدیث سنی جائے گی، قرآن سنا جائے گا، بس اس کے اندر جو چیز آئے گی وہ قبول کی جائے گی. اب آپ لوگوں کی فرقہ پرستی کو زیادہ گنجائش انشاءاللہ نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں، ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، آپ پر فضل فرمائے. کسی کی اس سے سما خراشی ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں. والسلام علیکم.